رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، ابھی قرآن مجید کی میں نے جو تلاوت کی ہے جس آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنا تجزیہ کیا، اپنا تزکیہ کیا، اپنے احتساب کیا، وہ شخص فلاح پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا جو معیار اس آیت میں بتایا ہے وہ یہ بتایا کہ انسان کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کا تقویٰ جس شخص کے اندر ہوتا ہے وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا جو حال ہے، ہم نے جو معیارات قائم کر رکھے ہیں کامیابی کے، وہ یہ ہے کہ جس نے زیادہ دولت کما لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ایک اسٹیٹس بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے بنگلے بنا لیے وہ کامیاب ہو گیا، جس نے گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ انسان کی تصورات ہیں کامیابی کے، اور یہ سراسر غلط تصورات ہیں، کیونکہ قرآن اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب تو وہ شخص ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، جس نے اللہ پر توکل کیا، جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، جس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو جب دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کام، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک جز زندگی کا وہ سارا کا سارا اقامت دین کے لیے خرچ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ شاعر نے اس شعر کے اندر جو ہے بیان کر دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شعر میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن اس شعر کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی وہ یہ تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب تو وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن ہم نے جو معیارات بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا حاصل کر لیں اور دنیا میں مال و دولت کما لیں، دولت اکٹھی کر لیں، شہرت کما لیں، ایک نام ہو جائے، ایک فیم ہو دنیا میں۔ ان چیزوں کو انسان کامیابی سمجھتا ہے، دراصل یہ کامیابی بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی بالکل صاف اور صاف طور پر بالکل جو ہے اس کی حقیقت بیان کر کے رکھ دی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم کلا سوف تعلمون۔ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور اسی فکر میں تم مر جاتے ہو۔ تمہارا یہ ہوس جو ہے کہ مال 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 یہ ختم نہیں ہوتی ہے، اور اسی کو تم کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، اس لیے اس کے لیے تقدو کرتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دنیا حاصل کر لیں اور ایک دوسرے سے بڑھ جائیں تو یہ کامیابی کے معیارات ہیں۔ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، جبکہ بالکل اس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ ایک دن میں جو ہے یہاں سے چلا جاؤں گا، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، میری زندگی بھی فانی ہے، مجھے بھی یہاں سے ایک دن جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جتنا بھی آدمی کماتا ہے، بنگلے بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، وہ ساری کی ساری یہیں دھرے رہتی ہیں، یہی رہ جاتی ہیں، یہاں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے اعمال۔ اس کا مال اور اس کے گھر والے یہیں رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی خبر رکھے کہ میں کیسے عمل کر رہا ہوں، میں کس چیز کے لیے جو ہے دوڑو دھوپ کر رہا ہوں، کس چیز کے لیے تقدو کر رہا ہوں، میری کامیابی کس چیز میں ہے اور میں کس چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ انسان کے جو ذہن میں جو تصورات بنے ہوئے ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ میری جو زندگی کے کامیابی کے جو معیارات ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لی جائے، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور جو پہن کر بوشیدہ کر دیا اور یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسٹور کر لیا، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے رشتہ دار، تیری اولاد تیرے وارث استعمال کریں گے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تیرے نام سے صدقہ و خیرات کریں۔ اس لیے اس دنیا میں جتنا اپنی زندگی کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کیا جائے وہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا
کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے دنیا پہ جو چاہے لے لے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑی گئی تو تیرا باپ تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جنت انتظار کرتی ہے اور جن کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، اس عورت سے، اس بیٹی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیٹی اس دنیا کے مال سے جو چاہے لے لے مجھ سے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑی گئی تو میں تیرے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ اندازہ لگائیں کتنا خطرناک معاملہ ہوگا قیامت کے دن، اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جو اس دن بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن ہماری جو بدقسمتی ہے، ہماری جو ہے کم عقلی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دنیا پہ اس مسافر کی طرح رہو جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں کسی پیڑ کے پاس سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہونا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے۔ مومن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کا طالب کبھی سو نہیں سکتا اور جہنم سے بچنے والا کبھی سو نہیں سکتا۔ یہ دونوں باتیں ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرے گا، دوڑ دھوپ کرے گا، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیا اور اللہ کے لیے گھلا دیا، کل قیامت کے دن وہی کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جو کیفیت ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح الفاظ میں بتایا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اگر میری جو زندگی ہے، میں جو نمازیں پڑھتا ہوں، وہ میری نمازیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، میری بندگی صرف اسی کے لیے، میری عبادت اسی کے لیے، میری پوجا اسی کے لیے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ سب اللہ کے نام ہے۔ میں جب تک جیوں گا اللہ کے لیے جیوں گا، جب مروں گا تو اللہ کے لیے جیوں گا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ صفت ہونا چاہیے ایک مسلمان کی۔ اور میری قربانیاں، میری زندگی کی جتنے، چاہے وہ وقت کی قربانیاں ہوں، صلاحیت کی قربانیاں ہوں، مال کی قربانیاں ہوں، تعلیمیت کی قربانیاں ہوں، کوئی بھی کیسی بھی قربانی، سب اللہ رب العالمین کے لیے، دنیا کے لیے کوئی قربانی ہم نہیں دیتے ہیں۔ نہ ہماری یہ صفت ہے، نہ ہمارا یہ شیوا ہے، نہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے۔ ہماری جو قربانیاں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں مروں گا بھی تو اللہ کے لیے، جیوں گا بھی تو اللہ کے لیے۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دنیا سے محبت کرنے کا انجام تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ کے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے اور زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم انتظار کرو، فتربصوا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ لے آئے ہیں، تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے کاروبار، تمہارے مال و زر، یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو فتربصوا، انتظار کرو، اللہ تمہارے خلاف کوئی فیصلہ لے آئے۔ میرے دوستو سمجھ جاؤ، یہ کامیابی نہیں ہے جن کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو۔ اولاد کے لیے ڈھیر لگانا، مال و انبار کے ڈھیر لگا دینا، ایک بلڈنگیں کھڑی کر لینا، اور تم جو ایک کاروبار جما لینا، یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو، تمہارے حق میں کوئی فیصلہ لے آؤں، اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو کامیابی کی جو معیارات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، وہ قرآن مجید کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، قد افلح من زکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہا ہے، بالکل شروع میں ہی کہا ہے کہ اس قرآن میں ہدایت ہے، ہدی للناس، متقیوں، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو لوگ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں وہ اپنے معیارات کو بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔